جی السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے شیخ عزیر اور آپ دیکھ رہے ہیں عزیر شیخ ولاگز۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو جیسا کہ آپ نے میری لاسٹ ویڈیو میں دیکھا کہ راولپنڈی کے حوالے سے میں نے آپ کے ساتھ بہت سی معلومات شیئر کی، جس میں راولپنڈی شہر کیسا دکھتا تھا، پرانا راولپنڈی، اور اس کے گلی محلے، اس کے لوگ کیسے تھے، لوگوں کا آپس میں پیار کیسا تھا، اور شادی تقریبات اور دیگر تقریبات میں لوگ آپس میں کیسا میل جول رکھتے تھے۔ تو یہ چلتے ہیں اپنے اگلے حصے کی جانب، جس میں آپ کے ساتھ یہ بات بتاؤں گا کہ راولپنڈی شہر کی سیاسی حیثیت یا سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے راولپنڈی کیسا تھا۔ راولپنڈی میں سیاسی سرگرمیوں کے سلسلے میں گنج منڈی کو بھی خاص اہمیت حاصل رہی ہے۔ گنج منڈی میں غالباً سب سے پہلے جلسہ مسٹر تلک آنجہانی کی موت پر ہوا، اور اس کے بعد کانگریس کا ہر جلسہ گنج منڈی میں ہی ہوتا رہا۔ بڑے بڑے جلسے کمپنی باغ، جو آج کل لیاقت باغ کے نام سے مشہور ہے، اس میں ہوتے تھے، جن میں بڑے بڑے لیڈروں نے تقریریں کی۔ مہاتما گاندھی، پنڈت جواہر لال نہرو، لالا لاجپت رائے، مولانا آزاد، ڈاکٹر کچلو، مولانا ظفر علی خان اور دیگر دوسرے درجہ کے سیاسی لیڈر سینکڑوں کی تعداد میں کمپنی باغ کے جلسوں میں عوام سے خطاب کرتے تھے۔ کانگریس کا ایک سالانہ اجلاس مائی ویر کی بند محلہ تالاب پختہ میں بھی ہوا، جس میں تمام ہندوستان کے لیڈر شریک ہوئے۔ جلسہ حکیم مجمل خان صاحب کی زیر صدارت ہوا۔ اس جلسے کی خاص بات یہ تھی کہ اس کے پنڈال سے باہر تک ڈاکٹر کچلو اور جگت گورو سوامی شنکر آچاریہ آئے، مگر زبان بندی کی وجہ سے یہ جلسے کے اندر نہ جا سکے۔ بعد میں ان دونوں لیڈروں نے گردوارہ راجہ بازار میں ایک اجتماع سے خطاب کیا۔ عوام کا خیال تھا کہ ان بزرگوں نے حکومت کی عائد کردہ پابندی کو توڑا ہے، مگر ڈاکٹر کچلو نے اپنی تقریر میں یہ بات کہی کہ ہم اپنے سکھ بھائیوں کے دور روٹھے ہوئے گروہوں میں صلح کرنے والے۔ مسلمانوں میں راجہ عبد الرحمن خان مرحوم وکیل کا گھر بھی سیاسی سرگرمیوں کا مرکز تھا۔ ہندوؤں میں کئی سیاسی کارکنوں کے مکانات سرگرمیوں کے مراکز تھے۔ لالا رام پیارا کا مکان سیاسی سرگرمی کا محور رہ چکا تھا، جہاں کو ہاٹ کے فساد کے بعد ایک وفد نے گاندھی جی سے راولپنڈی میں آ کر ملاقات کی۔ پھر بھی سیاسی پلیٹ فارم پر راولپنڈی کا کوئی جلسہ ان کے ذکر سے خالی نہ ہوتا۔ خود مولانا آزاد کی بھی قاضی صاحب سے کلمی نوک جھوک رہا کرتی تھی۔ قاضی صاحب بیرسٹر تو تھے ہی، مگر اس کے ساتھ 14ویں صدی پریس اور 14ویں صدی اخبار بھی چلاتے تھے۔ آپ کی ایک مشہور تصنیف داستان پاکستان پڑھنے کی چیز تھی، افسوس کہ اب وہ نایاب۔ داستان پاکستان کی اس زمانے میں قدر نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ صرف تھی کہ وہ زمانے سے بہت آگے تھی، اور قاضی سراج الدین صاحب کو اپنی قانونی اور سرکاری مصروفیات سے اتنی فرصت نہ تھی کہ وہ اپنی کتاب بیچنے اور اس کو زیادہ سے زیادہ مشہور کرنے کے لیے جدید وسائل اختیار کر سکتے۔ اور چونکہ کتاب لاہور کی بجائے راولپنڈی میں چھپی تھی، اس لیے وہ علمی اور ادبی حلقہ سے باہر ہونے کی وجہ سے زیادہ ہاتھوں ہاتھ تک نہ پہنچ سکی۔ راولپنڈی میں دو اور بزرگ بھی صاحب تنصیف گزرے ہیں۔ ایک تو مشہور عالم دین اور مذہبی پیشوا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گوڑا شریف تھے، اور دوسرے قاضی عبد الاحد صاحب خان پوری مسجد اہل حدیث کے امام تھے، مگر ان کے زیادہ تر شہاد قلم مذہبی اختلافات کی بنا پر تھے۔ چنانچہ پیر صاحب گوڑا شریف اور قاضی صاحب کے آپس میں برسوں تک کلمی مناظرے ہوتے رہے، اور آخر ان مناظروں نے اتنی ناخوشگوار شکل اختیار کر لی کہ معاملہ عدالت تک جا پہنچا۔ حضرت پیر صاحب ابن عربی کی مشہور تصنیف فتوحات مکیہ کے اسرار و رموز بیان کرنے میں منفرد تھے۔ اسی سلسلے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان سے استفادہ کی کوشش کی تھی، مگر بات آگے نہ بڑھ سکی۔ دلی کی مشہور خانقاہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء زری اور زربفت کے سجانہ نشین اور
مشہور اہل علم اور اہل قلم ادیب حضرت خواجہ حسن نظامی نے بھی حضرت پیر صاحب آف گولڈا شریف کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ راولپنڈی شہر میں حضرت حافظ عبد الکریم صاحب نقشبندی کے بھی رجوعات خلق بہت زیادہ تھے اور وہ اپنے اپنے زمانے کے مشہور صوفیاء میں سے تھے۔ سکھ مذہب کے بانی حضرت بابا نانک کی اولاد میں سے بابا کھیم سنگھ بیدی بڑے مشہور سکھ رہنما گزرے ہیں۔ ملک کے تمام سکھ عام طور پر ان کے ارادت مند تھے۔ ان کے دمدمہ صاحب میں جو راجہ بازار اور بازار بانسا والا کے سنگم پر تھا، کابل اور غزنی تک کے سکھ ارادت مند حاضری دیتے تھے۔ راولپنڈی کے مشہور شخصیتوں میں چودھری لکھا سنگھ بھی اپنی بعض خصوصیات کے لحاظ سے منفرد تھے۔ راولپنڈی میں 5 صدی تک سٹی صدر روڈ پر لکھا سنگھ کی چلہار مختلف قسم کی سرگرمیوں کا مرکز رہی۔ چودھری صاحب سدا بہار آدمی تھے۔ مسلمانوں سے میل جول بہت زیادہ تھا۔ تمام ملازمین بھی مسلمان تھے۔ ہر مذہب و ملت سے اتفاق و محبت۔ مسلمانوں کی مذہبی تقریبات میں ذوق و شوق کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ عشرہ محرم کو ہمیشہ خاص اہتمام سے مناتے، مرثیے سنتے اور روتے۔ شہر کے امام باڑہ میں 10 محرم کو ہمیشہ ان کے ساتھ اہتمام سے دیگیں پکائی جاتی اور غریب عوام کو پلاؤ کھانے کو ملتا۔ باز کے شکار کا ان کے ہاں خاص اہتمام ہوتا تھا۔ گھڑ دوڑ، نیزہ بازی اور کشتیاں کرانے کا بھی ان کو بہت شوق۔ اس کے علاوہ اکثر مشہور گویہ عورتیں ان کے ہاں مستقل ملازم رہا کرتی تھیں۔ رات کو اس چلہار کے گوشے گوشے سے نغمے سناتی تھیں۔ راولپنڈی کی غیر مسلم شخصیتوں میں سردارہ کے باغ دالے سردار سخجان سنگھ بھی بڑے رئیس تھے۔ ان کے ہاں بھی بڑا رئیسانہ ٹھاٹ باٹ تھا۔ 4 گھوڑوں کی اور والیان ریاست کا ساز سامان رہن سہن بہت مشہور تھا۔ بڑے غیر متصف اور مرنجان مرن آدمی تھے۔ ہندو مسلمانوں سے یکساں مشفقانہ برتاؤ تھا۔ راولپنڈی اور اس کے گرد و نواح میں ککھڑ راجوں کا بھی خاصا شور و ہر چند کے ان میں کوئی بڑا رئیس یا جاگیردار نہ تھا، مگر پھر بھی یہ لوگ اپنی اپنی خصوصیات کے لحاظ سے خاص شان و شوکت کے مالک تھے۔ پہلے تو صرف پنجابی کے مشاعرے ہوا کرتے تھے، جن میں پنجابی کے غالب حضرت سائیں اپنے رفقاء اور شاگردوں کے ساتھ۔ افسوس ہے کہ ان شعراء میں سے اکثر کا کلام ضائع ہو چکا ہے۔ خال آدمیوں کو حضرت سائیں کا کلام یاد ہے، مگر وہ بھی برا ہوتا ہے۔ یہ مشاعرے بزم سگن راولپنڈی کے ذریعے اہتمام ہوا کرتے۔ خوبصورت باغ کے حسین و جمیل چمنستان میں پھولوں سے لدے ہوئے پھولوں کے درمیان سرسبز گھاس پر ایک چھوٹا سا میز اور 2 کرسیاں بچھا کر مشاعرہ اور 9 آموز شاعروں کے کلام کو عام طور پر طاہر صاحب دیکھ کر اصطلاح وغیرہ کر دیا کرتے تھے۔ بزم سخن نے شعر و شاعری کے علاوہ بھی زبان و ادب کی بڑی خدمت کی۔ سخن تراسی کے سلسلے میں کئی کلمیں آویزش ہوئیں جو مارکا خیز بھی تھی اور دلچسپ۔ جب راولپنڈی میں تشریف آوری ہوئی اور کئی دفعہ حکیم عبد الخان صاحب نے اپنا کلام کے مشاعروں میں سنا۔ راکب الحروف کو شوق تو بہت تھا، مگر جہالت بھی کچھ اڑنگ بڑنگ شعر لکھتا اور طاہر صاحب کو ٹھیک ٹھاک سنانے کی کوشش کی۔ یہ مشاعرہ ہر چند کے سال میں 1 آدھ مرتبہ ہی ہوتا تھا اور اس میں ہندو بزرگوں کی مدح ستائش پر زیادہ کلام پڑھا جاتا۔ شاعروں کو پھکڑ پن سے واسطہ نہ پڑتا تھا۔ شعراء کی عزت بھی زیادہ تھی۔ راولپنڈی کے پرانے اخباروں میں 14ویں صدی کا اخبار تو ذکر کر چکے ہیں ہم۔ ہندوؤں میں سے مہاراجہ مہاشا کشن چند کا اخبار شانتی تھا۔ اس کے علاوہ پنڈی گزٹ بھی کچھ عرصہ نکلتا رہا۔ راولپنڈی میں پرانی لائبریری سردار سخجان سنگھ کی تھی، جو سرداروں کے باغ کے ساتھ نہر روڈ پر ملحق واقع تھی۔ اس میں بڑی بڑی نایاب کتابیں تھیں۔
روزانہ اخبارات اور رسائل کثرت سے آتے تھے۔ یہ احساس ہوتا تھا کہ ہم کسی پرانی علمی درسگاہ میں داخل ہو گئے ہیں۔ اس کی بربادی راولپنڈی کے ماتھے پر ایک کلنک کا ٹیکا ہے۔ راولپنڈی میونسپلٹی کی بھی ایک یتیم دیسی لائبریری اس وقت ہوا کرتی تھی، جس کے اخبار لائبریری کے میز کی بجائے ممبروں اور ملازمین کے گھروں کی زینت ہوا کرتے تھے۔ راولپنڈی میونسپلٹی کا ذکر آیا ہے تو اس کا کچھ حصہ بقایا بھی آپ کو سنایا جائے۔ راولپنڈی میونسپلٹی عرصہ دراز تک چند خاندانوں کی زیر نگرانی اور ان کی جاگیر بنی رہی۔ سکھوں میں ملک موہن سنگھ اس کے کچھ لائف پریزیڈنٹ ہو کر رہ گئے تھے۔ بڑے عرصے کے بعد بابو پرتھمی چند نے پریزیڈنسی پر قبضہ کیا۔ چودھری وارث خان، چودھری شہداد خان اور چودھری گلراج تمام عمر ہی میونسپلٹی پر چھائے رہے۔ انجمن اسلامیہ اور اس کے تعلیمی مقاصد میں بڑی دلچسپی لیتے تھے۔ میاں قطب الدین، جن کے نام سے محلہ میاں قطب الدین مشہور ہے، اسی طرح ایک اور بزرگ راجہ خداداد خان بھی اسی سلسلے میں کوششوں میں لگے رہے۔ ان میں سے ملک غلام محی الدین صاحب نے انجمن کی اعانت کے سلسلے میں راولپنڈی کے ایک ایک گھر میں جا کر دستخط دی۔ سابق مسلم سٹینڈرڈ لندن کے ایڈیٹر ملک عبد القیوم بیرسٹر ایٹ لا انہی کے صاحبزادے تھے۔ آپ کے دوسرے صاحبزادے ملک عبد الرؤف جرمنی میں جنگ عظیم میں اردو نشریات کے انچارج بھی تھے۔ راولپنڈی نے سیاسی جد و جہد میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جس کا ذکر ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں کر چکے ہیں۔ ہندوؤں میں کانگریسی تحریک کا بڑا زور تھا۔ سکھوں کی منتظمین جماعت کا نام سنگھ سبھا تھا، اور مسلمان مسئلہ خلافت اور ہجرت کی وجہ سے سیاسی پلیٹ فارم پر جمع ہوئے۔ راولپنڈی میں خاکسار تحریک کا بھی بڑا زور رہا ہے۔ ایک وقت تو ایسا بھی ہوا کہ سوائے سرکاری آدمیوں، چند مولویوں اور چند مشائخ کرام حضرات کے تمام مسلمان اس تحریک سے وابستہ ہو گئے۔ کچھ کاروبار کو فروغ چاہنے والے بیلچہ اٹھا کر چپ راست کرنے لگے۔ خود بانی تحریک علامہ مشرقی اپنی بے داغ شخصیت، اپنے علم و فضل اور اپنی بے لوثی کی وجہ سے عام مسلمانوں میں ہیرو بن گئے۔ خاکسار تحریک نے بڑے بڑے کارکن پیدا کیے اور ایسے ایسے جوہر قابل قوم کے خس و خاشاک سے باہر نکالے کہ جن کی خدمات کو یاد کر کے آج بھی آنکھوں میں زندگی کی چمک پیدا ہو جاتی ہے۔ برطانوی حکومت کے بڑے بڑے جنرلوں نے صورت حالات کی نزاکت سے وائٹ ہاؤس تک کو مطلع کر دیا۔ ایسی مضبوط تنظیم، ایسے سانچے میں ڈھلے ہوئے نوجوان، ایسا ڈسپلن، ایسی اطاعت امیر کی مثال قرون اولیٰ میں دیکھی سنی گئی تھی۔ خاکسار تحریک میں کام کرنے والوں کی فہرست بہت طویل تھی۔ ماسٹر شیر زمان راولپنڈی کیمپ کے سالار اول اور قائد کے بڑے معتمد تھے۔ افسوس یہ تحریک بھی خود زبانی تحریک کے بے جا اشتعال اور غلط اندازوں کی طرح سے مختلف وجوہات کی بنا پر بری طرح فیل ہو گئی۔ ہٹلر اور مسولینی کی ناکامی اس بات کی شہادت تھی کہ علامہ مشرقی تحریک بھی ناکام ہو گئی۔ یہ تحریک تو ختم ہو گئی، علامہ مشرقی گوشائے عافیت میں جا بیٹھے۔ مگر جہاں ان کے سرفروشوں کے کارناموں سے آنکھوں میں چمک پیدا ہوتی ہے اور فخر کام اونچا ہوتا ہے، وہاں بعض بڑے بڑے خاکسار سالاروں اور چودھریوں نے جو حرکات کی، ان کو دیکھ کر شرم سے سر جھک جاتا ہے۔ آریہ سماج کی جدید تحریک نے ہندوؤں کو آگے بڑھانے میں بڑی مدد دی۔ مسلمانوں کے سلسلے میں ان کا طرز عمل منہ میں رام رام اور بغل میں چھری والا تھا۔ ان کے اجتماعی کردار میں مسلمان دشمنی مقصد اول تھی۔ ہندو اس معاملے میں عام طور پر خود سامنے آنے سے احتجاج کرتا تھا۔ سکھوں کو بھڑکا کر مسلمانوں سے بھڑا دینا وہ اپنی سیاست کا وتیرہ امتیاز سمجھتا تھا۔ دوستو، آج تک کے لیے یہ ویڈیو یہاں پہ اختتام کرتے ہیں۔ کل مزید اس طرح کی نالج سے بھرپور ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔